السلام علیکم ناظرین، شامی رانی ٹی وی کے ساتھ ایم شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بادام بلوچ کی ویڈیوز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور آج جو ہمارا برج ہے جوزا، اور جرمنی والوں کے لیے بہت گولڈن ایئر ہے، اور پلس پوائنٹس ہیں اس میں۔ ہم اس چیز کے سال کے نیگیٹو پازیٹیو دونوں چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور آپ کے جو خوبیاں اور خامیاں سب کو واضح کریں گے۔ اور جرمنی کے لحاظ سے سمجھنا ضروری ہے کہ جو جرمنی پرسنالٹی ہے وہ بیسکلی ڈیول پرسنالٹی ہوتی ہے۔ ملٹی ڈائمینشنل ملٹی ٹاسکنگ پرسن ہوتے ہیں، ایک وقت میں سے زیادہ کام کر سکتے ہیں، ان کے اندر کمیونیکیشن کی صلاحیتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، زندگی میں آگے انیشیٹو پڑھتے ہیں، ان کی آبزرویشن بہت اچھی ہے، اور لوگوں کو بہت جلدی ریڈ کر لیتے ہیں، اور اپنے مقاصد کے لیے آگے زندگی میں آگے سے آگے بڑھتے چلتے جاتے ہیں۔ لیکن ان کی کچھ خامیاں ہوتی ہیں، جو کہ ضرورت سے زیادہ بات چیت کرنا، یا اپنے آئیڈیاز کو ضرورت وقت سے پہلے ایگزیکیوٹ کر دینا، یہ بتا دینا، جس کی کچھ چیزوں کو نظر اور حسد کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر 2024 کی اچھی کو پلاننگ کر لیں تو کافی مسائل سے بچ سکتے ہیں، اور زندگی میں آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ زحل کا ڈیا ختم ہو چکا ہے پچھلے سال سے۔ میں نے اکثر جرمنی کو جیسے جب اسٹڈی کیے تو زحل کے ڈیے کہ جو زحل ان کے 8ویں گھر میں تھا، چاہے اگر مون سائن کے لحاظ سے دیکھیں، چاہے آپ اسینڈڈ وائز دیکھیں، دونوں لحاظ سے انہوں نے ڈسٹرب پایا۔ لیگل ایشوز، معاشی مسائل، قرض کے مسائل، ذہنی دباؤ میں، یعنی کہ وہ اپنی پرفارمنس کھل کے نہیں دیکھ سکتے تھے، اپنی آؤٹ کم کھل کے نہیں دے پا رہے تھے۔ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ سیٹن جو ان کے ٹرانزٹ کر چکا ہے ان کے 9ویں گھر میں، تو یہاں سے اسٹریس کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ کھل کے کھیل سکتے ہیں، اپنی انگلش کو بہتر سے بہتر ڈرائیو کر سکتے ہیں، اور اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ سال کی پلاننگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 4 میجر پلانٹس جو ہیں، راہو کیتو بالترتیب، راہو برتن 10ویں گھر میں اور کیتو 4تھے گھر میں، جوپیٹر جو ہے 11ویں گھر میں، اور سیٹن جو ہے 9ویں گھر میں۔ بیسٹ پوزیشن ہے، یعنی ہم اگر زوڈک سائن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بیسٹ پلیسمنٹ آپ کی آ رہی ہے جو ہے پلانٹس کے لحاظ سے۔ اور اگر آپ کے دشا بھی اچھی چل رہی ہے، اور اس وقت پلانٹس کی پوزیشن اچھی ہے، تو آپ کوئی طاقت نہیں کہ آپ زندگی میں صرف آگے بڑھ نہ سکیں، ترقی حاصل نہ کر سکیں۔ آپ کس مرضی شعبے میں ہیں، چاہے آپ ٹیچنگ میں ہیں، وکالت میں ہیں، پرنٹنگ میں ہیں، میڈیا میں، کمیونیکیشن میں ہیں، لاجسٹک میں ہیں، کسی چیز میں بھی ہیں، تو کوئی یہ وقت ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو بلندیوں کے مقام پر پہنچا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تھوڑی سی مستقل مزاجی اور کنسنٹریشن لیول کو آپ فوکس کریں، یعنی ملٹی ٹاسکنگ تو آپ کرتے ہیں کہ ایک وقت میں ادھر سے ادھر بھی کر لیا، ادھر بھی کام کر لیا۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ 2 جاب بھی کرتے ہیں، اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور گولز کو بھی اچیو کرتے ہیں، لیکن زیادہ کام میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے کچھ یہ ارتکاز توجہ کی کمزوری کا شکار بنتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ان چیزوں پہ فوکس نہیں کر پاتے۔ لہٰذا یہ اس کمزوری کو اگر قابو پا لیں تو یہ آپ کے لیے گولڈن ٹائم ہے، پلس پوائنٹ ہے، اور اس پلانٹس کی انرجی کو حاصل کر کے آپ جو ہے آپ بہت زیادہ آگے ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ خصوصاً راہو کی پوزیشن بہت اچھی ہے، 10ویں گھر میں راہو کی پوزیشن بہت اچھی سمجھی جاتی ہے، اور 10ویں گھر میں راہو کی پوزیشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا اس کے بس میں، یعنی جس کا پیدائشی طور پہ زائچے میں آ جائے، یا نیٹل میں آ جائے، یا ٹرانزٹ میں راہو سفر کرتا ہوا 10ویں گھر میں آ جائے، تو اور وہاں پہ کوئی نیگیٹو بینیفک پلانٹس نہ بیٹھے، تو یہ کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی انرجی کو میکسیم طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکیں، اور نئے آئیڈیاز، نئے تھاٹس، نئی پلاننگ، نئے سوچیں، نئے کاروبار کے آئیڈیاز، پلاننگ سب کو امپلیمنٹ کر کے آگے گرو کر سکتے ہیں۔ اور لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، لوگ ان کی باتوں سے کنونس ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، اور جس شعبے میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ وہ اپنی باتوں سے، اپنی کمیونیکیشن اسکل سے ڈرائیو کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ یہ گولڈن ٹائم ہے، اس لحاظ سے بڑا یہ راہو کی پوزیشن بچی ہے۔ راہو بالترتیب آپ کے زائچے میں 10ویں اور 6ٹھے اور تیسرے گھر کو، دوسرے گھر کو امپلیمنٹ کرے گا۔ دوسرا گھر آپ کو فیملی کا ہوتا ہے، آپ کی روزگار کا جو فائنینشیل ایشوز یہاں پہ ذرائع آمدن جو ڈیولپ کرتے ہیں، ان چیزوں میں آپ کو گروتھ ملے گی، ترقی ملے گی، ذرائع آمدن کے ذرائع بڑھیں گے، ایک سے زیادہ سورس آف انکم ہو سکتی ہے۔ 6ٹھے گھر پہ ہوگا تو آپ کو اچھے کام کرنے والے کولیگز مل سکتے ہیں، متعدد افراد مل سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کو، پلس آپ کو یہاں پہ کوئی گھر بنا سکتے ہیں، رینٹل انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سارے پلس پوائنٹس آپ کے لحاظ سے جوزاوان کے لحاظ سے یہ گولڈن ایئر ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس کو ہم تقسیم کر لیں معاشی معاملات کے لحاظ سے، تو معاشی لحاظ سے یہ سال جو آپ کا بہت پلس پوائنٹ ہے۔ اگر آپ اس میں اپنی انیشیٹو کو آگے بڑھاتے ہیں، کسی بھی شعبے میں ہیں، ٹیچنگ کے یا ایجوکیشن میں، بزنس پلاننگ کے لحاظ سے بزنس اونر ہیں، جاب کرتے ہیں،
ٹریولر ہیں, کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ کوئی شعبہ ہے, کوئی بھی شعبہ ہے, تو یہ شاپ آپ کے لیے گولڈن چانس ہے اور اس میں ماشاء اللہ سے ترقی گروتھ کر سکیں گے. سیٹرن کی پوزیشن بھی اچھی ہے, سیٹرن آپ کے 9ویں گھر میں ہے, قسمت یاوری بھی ہوگی اور اس کے ساتھ جو قسمت کے لحاظ سے آپ کو نئے موقع بھی ملیں گے. سیٹرن کی جو پوزیشن ہے بالترتیب آپ کے جو ہے 11, 10ویں, 5ویں اور تیسرے گھر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور یہاں پہ جو ہے یہاں پہ فرسٹ ہاؤس پہ بھی امپلیمنٹ کرے گی, فرسٹ ہاؤس کو بھی دیکھے گی سے آپ کی چیزیں, فرسٹ ہاؤس کی انرجی بھی آپ کو ملے گی. تو اس لحاظ سے دونوں لحاظ سے آپ کو بینیفٹ ملے گا. آپ لحاظ سے آپ اپنی شخصیت میں سنجیدگی میں محسوس کریں گے, آپ دور اندیش ہو سکیں گے, آپ کے اندر ایک ویژن پاور آ سکے گی اور اس ویژن پاور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو انہینس کر سکیں گے, بڑھا سکیں گے. اسی طرح اگر آپ سیکنڈ ہاؤس, تھرڈ ہاؤس پہ جو اس کی پوزیشن جو ہے یہاں پہ تھوڑی سی کچھ کمپلیکیشن آ سکتی, کچھ آپ کو ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں, صحت کے مسائل آ سکتے ہیں اور جو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کچھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں. تیسرے گھر میں جو یہاں پہ پوزیشن ہے سیٹرن کی نظر کی وجہ سے آپ کو کچھ خفیہ دشمن حاصل بھی مل سکتے ہیں جو آپ کے بیک بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا اپنی گروتھ کو اسموتھ طریقے سے لے کے چلیں اور زیادہ واضح نہ کریں, زیادہ پرومیننٹ نہ کریں. آپ یہ نہیں کوشش کریں کہ جو بھی گروتھ کر رہے ہیں وہ انڈر کور ہو, اور جب کوئی چیز منصوبہ کامیاب ہو تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہو تو پھر بتائیں, ادروائز کو شو آف نہ کریں. اس لیے جوپیٹر کی پوزیشن بھی آپ کو فیور کرے گی, تیسری, 5ویں اور 7ویں گھر کو متاثر کرے گی اور یہاں پہ ان کی پاور انرجی آپ کو ملے گی. تیسرے گھر سے آپ کو جو ہے کچھ بینیفٹ, میڈیا کمیونیکیشن کے بینیفٹ ملیں گے. اور پلس آپ جو ہے پھر جو 5ویں نظر کے لحاظ سے ہمیں اس کو دیکھا جائے تو اولاد انعام کے معاملے میں بھی ترقی کامیابی ہو سکتی ہے. جو لوگ جذباتی ریلیشن شپ کے لحاظ سے ترقی, جذبات اور ریلیشن شپ کے لحاظ سے یہ اس سال کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس میں بھی ان کو گروتھ ملے گی. اسی طرح جو لوگ پرائز بونڈ اور انعامی اسکیموں کی طرف جانا چاہتے ہیں اس میں بھی ان کو گروتھ اور ترقی یا کامیابی ملے گی. صحت کے معاملات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو صحت بھی اس لحاظ سے ان کو اب پازیٹیو سائنز ہے. صبح 1 مئی کے بعد کچھ صحت کے ہرڈلز آ سکتے ہیں کیونکہ جو پھر 12ویں گھر آئے گا تو ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں, صحت کے مسائل آ سکتے ہیں, آپ کا اوور ویٹ بڑھ سکتا ہے, آپ کو مسٹمک کے مسائل آ سکتے ہیں, مراز معدہ کے مسائل آ سکتے ہیں, جگر سے ریلیٹڈ مسائل آ سکتے ہیں. ان چیزوں کو آپ کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اگر آپ 1 مئی کے بعد تھوڑا سا آپ کھانے پینے کے معاملات میں محتاط رہیں, کوشش کریں کہ ہیلتھ ایشوز کے لحاظ سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ادروائز پورا سال آپ کا جو ہے یہ بہتر سال ہے سلسلہ. اسی طرح شادی کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ گولڈن ایئر آپ کے لحاظ سے جو لوگ شادی کے لیے معاملات میں پیچھے رہ گئے تھے یا آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں, اس سال ان کے لیے گولڈن چانس ہے کہ آپ اپنے گولز کو اچیو کر سکیں. کوئی طاقت نہیں ہے جو کہ آپ کے معاملات میں رکاوٹ پیدا کرے اور کچھ آپ کی غلطیاں نہ ہوں جو جس سے آپ کوئی جذباتی طور پر غلط فیصلہ یا جلد بازی میں غلط فیصلہ یا آپ کے منہ سے ایسے اسکپنگ سے ایسے الفاظ غلط نکلے جو کہ بنے بنے ریلیشن شپ کو خراب کر دیں. ادروائز آپ کا جو ہے یہ ٹائم پلس پوائنٹ ہے اور آپ اس کو انیشیٹو لے کے آپ لو میرج کی طرف بھی جا سکتے ہیں, پسند کی شادی کر سکتے ہیں. اور جو ریلیشن شپ میں جو پچھلے سے پہلے گیپ آ چکے تھے ان گیپس کو بھی ریکور کر سکتے ہیں. ان گیپ کو ریکور کرنے سے مس انڈرسٹینڈنگ شریکیات کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ سے پیدا چکی ہے, وہ گیپ کو دور کر سکیں گے اور آپ اپنی بانڈنگ کو مضبوط کر سکیں گے. تو اس بانڈنگ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی, ایموشنل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی, پلس آپ کے جو بچوں کے ساتھ تعلقات ہے, استوار ہے, وہ بھی استوار ہو سکیں گے. تو مجموعی طور پر ایک فیملی اسٹرانگ بانڈنگ کی طرف جا رہی ہے اور اسٹرانگ بانڈنگ سے آپ اپنے گولز کو مل کے انیشیٹو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. سفر کے لحاظ سے بھی ذائچہ اچھا ہے, جو کہ سیکٹر کی پوزیشن 9ویں گھر میں آن سائن میں ہے. سفر کے حوالے سے بھی یہ ذائچہ آپ کا اچھا ہے اور بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں. اعلیٰ تعلیم کے لیے جو لوگ پلاننگ کر رہے ہیں وہ بھی ترقی حاصل کر سکتے ہیں اور اچھے ممالک میں جا کے اعلیٰ تعلیم اور کیریئر پروفیشن کے لحاظ سے گروتھ حاصل کر سکتے ہیں. جو لوگ لیگلی لحاظ سے کچھ کمپلیکیشن کا شکار تھے یا سیکنڈ میرج کے لحاظ سے پلاننگ کر رہے تھے, یہ اس لحاظ سے یہ بھی ان کو سیٹرن کی 9ویں گھر کی پوزیشن اسٹرانگ ہونے سے یہ بھی ان کو بینیفٹس مل سکیں گے کہ ان مقاصد میں بھی کامیاب ہو سکیں گے. جن لوگوں کے لیگلی ایشوز چل رہے تھے وہ بھی اپنے لیگلی ایشوز میں کامیابی حاصل کر سکیں. مجموعی طور پر یہ سال آپ کے لیے بہتر ہے, پلس پوائنٹ ہے, اس میں انیشیٹیوز ہیں. ماسوائی 1 مئی کے بعد جو جوپیٹر کی پوزیشن اس کو وہ سینسٹیو ایریا ہے, اس کو 1 کے بعد آپ تھوڑے سے حالات میں آپ کی شفٹنگ آئے گی, تبدیلی آئے گی, آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا اور جو ہے اخراجات میں اضافہ کے ساتھ جو آپ کی سیونگ ہے وہ بھی کنورٹ ہونے شروع ہو جائے گی کہ کسی چیز میں چاہے مکان بنانے کے میں استعمال ہو جائے یا گاڑی پراپرٹی لیتے ہو کوئی اس میں استعمال ہو جائے. تو آپ نے اپنی انکم اور اخراجات میں توازن رکھنا ہے, یہ ضروری ہے. اگر آپ اس کو بیلنس نہیں کر سکیں تو آپ پھر قرض کے مسائل کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. مجموعی طور پر یہ سال بہتر ہے. ریمیڈیز کے لحاظ سے جو آپ کے لیے بہتر ہے,
اگر آپ اپنے آپ کو مزید گروتھ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو راہو کیتو کے تلسفت بنوا کے رکھیں، راہو کیتو کی انرجی کو حاصل کرنے، کیونکہ راہو یہاں پہ اپنے پیک آورس پہ ہے، بیسٹ پوزیشن پہ ہے. یہاں پہ آنے سے آپ کی کیریئر میں فلکچویشن نہ آئے، اتار چڑھاؤ نہ آئے، آپ کی انکم سٹیبل رہے اور گروتھ حاصل کر سکیں. تو ان تمام معاملات میں بہتری کے لیے راہو کیتو کے تلسفت بنوا کے رکھیں. مجموعی طور پر یہ حال اچھا ہے. اور اس سال کا جو اسم اعظم آپ کے لیے جو پڑھنا بہتر ہے یا علی یا عظیم ہے، اس کو 500 مرتبہ پڑھنا مبارک ہے اول آخر الشیب کے ساتھ. مبارک صدقہ جو آپ دے سکتے ہیں، پرندوں کو آزاد کروا سکتے ہیں، طوطوں کو سبز مرچیں کھلا سکتے ہیں، یا اسی طرح آپ بہتے پانی میں سبز مونگ کی دال 1.25 کلو ہر بدولت صدقہ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں بنیادی خلاصہ آپ کو بتا دیا کہ کوئی بات نہ سمجھ آئے اور اپنے ذاتی ذائچے کا تجزیہ کروا سکتے ہیں، جس میں دشا انتر دشا اور دوسری چیزوں کا انالیسس اور پیدائشی ذائچے کا پرفارمنس انالیسس کیا جاتا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے D1 چارٹ، D9 چارٹ اور دوسرے طریقوں سے انالیسس کیا جاتا ہے. اس کے لیے دیے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کا شکریہ. ایم ایس شامل.